کہ وہ آئے اور ناظرین کو ختم نبوت پر زبردست بیان فرمائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک سارے حضرات ایک دفعہ محبت سے آواز بلند نماز والا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، دیگر میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج آپ کے مدرسہ میں میرے انتہائی محترم حضرت مولانا حزب اللہ صاحب نے ختم نبوت کے عنوان پر محفل حسن قرات اور نعت خوان اور بیانات کا اہتمام کیا۔ میری رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا اور درخواست ہے کہ مولا کریم آپ کی ختم نبوت کے صدقے ہمارے یہ چند لمحات قبول فرما لے۔ میرے لیے
ذریعہ بنا دے. جن حضرات کو سمجھ آئیے وہ آمین کہے. ماشاء اللہ. میں بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ میرے بعد ملک کے میناز قرہ حضرات نے آپ کو قرآن سنانا ہے. اب بھی وقت بہت گزر چکا. یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم اور بڑا مسئلہ ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آدمی نبی پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے ساتھ کیا بات کرنی چاہیے؟ تو امام صاحب نے فرمایا جو آدمی، ذرا غور کرنا میری بات ہے، توجہ کرنا، جو آدمی اس بندے سے یہ کہہ دے کہ آپ اپنی نبوت پہ ہمیں دلیل دے. سننا، بڑی حساس بات کر رہا ہوں، بڑی حساس بات کر رہا ہوں. جو آدمی اس سے یہ کہے کہ مجھے نبوت پہ دلیل دے، نبوت ماننا تو دور رہ گیا نا، صرف یہ کہے کہ نبوت پہ مجھے دلیل دے، تو امام اعظم نے فرمایا وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ امام صاحب کیوں؟ فرمایا یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا مضبوط اور پکا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ سے کہے کہ میں نبی پاک کے بعد نبی ہوں تو اس کو کہے دلیل میں نہیں مانتا، تو دجال و کذاب ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. بس اس کو یہ کہو. اور قرآن کی کئی آیات اس بات کی گواہ ہیں. کئی آیات سنیے. پہلی آیت اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اب میری دلیل سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہے. ایمان متقی لوگوں کی، یہ جو میں نے ساری پڑھی ہے اس میں یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک. میرا محبوب وہ مومن ہے جو آپ پر کتاب نازل ہوئی قرآن اس پہ ایمان لایا. اس پہ آگے سنیں. فرمایا وما انزل من قبلک، اور اس پہ ایمان لایا جو آپ سے پہلے کتابیں اتر چکی. وما انزل من قبلک، جو آپ سے
پہلے. اب آپ میں سے یہ حفاظ کرام بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں گے کہ کسی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے وما انزل من بعدک ہے؟ آپ نے پتا ہے مجھے ہے کہ جو آپ کے بعد وحی آئے گی، کتاب آئے گی، رسول آئے گا، اس پہ بھی وہ ایمان لائیں گے. یہ بات ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ قرآن کی پہلی آیت نے ہمیں بتایا کہ نبی سے پہلے تو نبی آ سکتا ہے، پر میرے محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر آتا تو وما انزل من بعدک ہوتا نا، وما انزل من بعدک ہوتا. اب دوسری آیت فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم. 9 ذی الحجہ میدان عرفات میرے محبوب کسوہ نامی اونٹنی پہ سوار ہیں، اور یہ آیت نازل ہوتی ہے. یہ آیت سورہ مائدہ کی 6 سپارہ کیا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آئے میرے معبود، آئے میرے نبی، یہ وہ منظر تھا میرے نبی کے سامنے 1,44,000 صحابہ کرام تھے، اور اس مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا او مجمع کے لوگوں مجھے بتاؤ میں نے تبلیغ کی ہے یا آپ کو تبلیغ نہیں کی؟ مجھے ذرا بتاؤ، جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ کام میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جن کو سمجھ آتی ہے وہ ہاں نہ تھوڑا جواب مجھے دیتے ہیں، آپ کی مہربانی ہوتی. اگر میرا اپنا علاقہ ہوتا، مجھے پتا ہوتا بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. الحمدللہ آپ میں جانتا ہوں آپ کو اکثر لوگوں کو سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت والوں کو جزائے خیر دے. آپ کو اردو بھی سمجھا رہی ہے، سمجھ لیتے ہو. سنو، میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا تھا، کیا کہا تھا؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میں نے تبلیغ کی ہے کہ نہیں کی؟ 1,44,000 صحابہ کی جماعت کم و پیش سب کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کملی والا آقا امام الانبیاء سرتاج الاولیاء شاف روز جزا حبیب ربیہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ سرور سینہ ہادی سبل مولا کل فخر رسول
کیا ہے، حق ادا کیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ سے باہر کھڑے ہیں اور ایک دکاندار کو دیکھا، وہ اپنا سودا سر اٹھا کر جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ذرا ٹھہر جا، میری بات تو سن لے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ دکاندار کہتا ہے میں نے پہاڑ پہ جانا ہے، ابھی سورج غروب ہونے والا ہے۔ اور غلامان کے لوگوں، میرے پٹھان بھائیوں ذرا سننا، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے محبوب رونے لگ گئے۔ آج سارا دن تلاش کرتا رہا کوئی بندہ مجھے مل جائے جس کو میں تبلیغ کروں، لیکن آج سارا دن مجھے کوئی بندہ نہیں ملا۔ یار تھوڑی دیر میری بات تو سن لے، مجھے تو نیند نہیں آئے گی کہ آج میں نے اللہ کی تبلیغ نہیں کی، اللہ کے دین کی بات نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا سامان میں اٹھا لیتا ہوں، کندھے پہ رکھ لیتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلتا جاؤں گا، دین کی بات بھی کرتا جاؤں گا۔ میرے محبوب نے اس کا سامان کندھے پہ رکھا، پہاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے اس کو دین کی بات سناتے رہے۔ جب اس کا راستہ جدا ہونے لگا تو میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا اب جا، اور اللہ کے محبوب رب کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں اللہ اب میں خوش ہو گیا ہوں کہ آج کا دن بھی میرا تبلیغ کے بغیر نہیں گزرا۔ تبلیغ نہیں کی، تبلیغ کا چلو ایک اور بھی سناتا جاؤں۔ میرے محبوب پیغمبر ایک پہلوان کو دعوت دیتے ہیں۔ پہلوان جانتے ہیں جو کشتیاں لڑتے ہیں، پہلوان، تو اس کا نام رکانہ تھا، پہلوان۔ وہ پہلوان کو جب دعوت دینے گئے نا، وہ پہلوان کہتا ہے میں ایمان کو لاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو مجھ سے کشتی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ جیت جائیں گے تو میں ایمان لاؤں گا، اگر آپ نہ جیتے تو پھر میں ایمان۔ سنیے اب میں ہوتا، میں شیخ الحدیث ہوں کہ آپ سے کشتی لڑوں، میں مدرس ہوں میں کشتی لڑوں؟ دماغ تیرا خراب ہے؟ میں دعوت دے، میرے محبوب نے فرمایا میں حاضر ہوں کشتی بھی لڑنے کے لیے۔ یار ذوق آپ کا تازہ نہیں ہے، ہم پنجاب والے کے ذوق مجمع میں بات نہیں کر سکتے، پھر ہمارا قصور نہ کہنا۔ سنیے میرے نبی نے فرمایا جائے کشتی کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ اب اس رکانہ کو اپنی پہلوانی پہ ناز تھا، کبھی بھی اس نے کشتی نہیں ہاری، کبھی بھی نہ اس کا کوئی مقابلہ کرتا تھا۔ ہر اعتبار سے جسامت میں میرے نبی سے بہت زیادہ تھا اور گرج جانتا تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا شاید میری کشتی کی وجہ سے یہ ایمان آیا، شاید مومن ہو جائے، شاید مسلمان ہو جائے۔ تو میدان سج گیا، جو ہی میرے نبی سامنے آئے، یوں اشارہ کیا، وہ تو پشت کے بل گر پڑا، پشت کے بل گر پڑا، کشتی ہار گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں لگی، اب دوبارہ کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جتنی بار کرنا چاہتا ہے کر لے، کر لے، کر لے۔ یہ تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ ہاتھ وہ ہاتھ نہیں ہے،
یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے اشارہ ہوتا ہے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے، یہ تو وہ ہاتھ ہیں کہ اگر میں بدر میں ان ہاتھوں سے کنجریاں پھینکتا ہوں تو اللہ پورے لشکر کو اندھا کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شہنشاہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر. یہ وہ ہاتھ نہیں ہے. تو کیا ہے؟ میں تو درختوں کو کہتا ہوں ادھر آ جاؤ تو وہ درخت بھی چل کے میرے قدموں میں آ جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی ہاتھ ہے جو ان سے کشتی کرنا چاہتا ہے. یہ تو وہ ہے کہ ظالم اور جابر اور مخالف کے ہاتھ میں پتھر ہوتے ہیں، میں ان ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہوں تو وہ پتھر میرا کلمہ پڑھنے لگتا ہے. تو کیا ہے؟ دوبارہ کر لے، سوارا کر لے. کیوں ہی نبی پاک اشارہ کر کے وہ گر جاتا ہے. جب تیسری بار ہوئی تو وہ کہتا ہے محمد ہاتھ بڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تبلیغ نہیں کی، تبلیغ کا حق ادا کیا. سنیے، وحشی دن ہر میرے معبود کے سامنے آتا ہے. وہ وحشی جس نے اللہ کے معبود کے چچا کو شہید بھی نہیں کیا بلکہ لاش کے 11 ٹکڑے کیے. اور میرے محبوب جب بھی یاد کرتے اپنے ہمسر کو زاروں قطار روتے فرماتے چچا تیری مظلومیت میں بڑا غمگین ہوں. وہی وحشی نبی پاک کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. قربان جائیے، آپ کے معاشرے میں کوئی ایسی بات کرے تم کہوگے معافی نہیں مل سکتی، ہم انتقام لے گے، بدلہ لے گے. تو نے میرے چچا کی آنکھیں نکالی تھی، تو نے میرے چچا کے پیر کاٹے تھے، تو نے میرے چچا کے ہاتھ کاٹے تھے، تو نے میرے چچا کی لاش کے 11 ٹکڑے کیے تھے. نہیں نہیں، میرے محبوب نے یہ فرمایا، اے وحشیہ، اگر 1000 کافر کو میں قتل کروں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ایک کافر کے مسلمان ہونے سے مجھے خوشی ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شہنشاہ مدینہ، نعرہ تکبیر. تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس کو کلمہ پڑھایا، معاف کیا، اور فرمانے لگے وحشی میرے سامنے نہ آیا کر، میری محفل میں بیٹھا کر تو ادھر ادھر بیٹھ جایا کر. جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کی لاش میں 11 ٹکڑے یاد آتا ہے. جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے. لیکن میرے محبوب نے پھر بھی تبلیغ اس کو نہیں چھوڑی، مسلمان بنانا اس کو نہیں چھوڑا. یار آپ ابھی بھی نہیں سمجھے. ایک اور مثال دیتا ہوں. میرے محبوب کے پاس بیٹا آتا ہے، میرا باپ فوت ہو گیا، اس کی وصیت ہے کہ آپ کے قربے میں اس کو کفن دیا جائے اور آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں. میرے نبی نے اپنا کرتا تو دے دیا، اب جنازے کے لیے بھی تیار ہو گئے. ابھی بتاتا ہوں آپ کو. سامنے حضرت عمر آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کس کا جنازہ
جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، کرتا بھی میں نے دے دیا ہے۔ عمر کہتا ہے یا رسول اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دو، لیکن وہ گناہ معاف کرنے کے قابل نہیں۔ جب اس نے آپ کے حرم میں حملہ کیا تھا، جب امی عائشہ نے تہمت لگائی تھی، آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، 17 دن امی عائشہ روتی رہی، میں دن کو کوئی چیز کھائی، میں رات کو کوئی چیز کھائی۔ اما فرماتی ہے نبی پاک میرے پاس آئے، عائشہ اپنے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہے، تیرے اوپر ظالموں نے الزام لگایا ہے۔ میری ماں کہتی ہے میری چیخیں نکل گئی، میں روتے ہوئے بس ایک جواب دیا، فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ او میرا معلوم 17 راتیں ہو گئی روتے روتے اپنے دکھ اللہ کو سناتے سناتے، 17 دن ہو گئے اپنے دکھ اللہ کو سنا بیٹھی ہوں۔ اب وہ جو فیصلہ کرے گا اسی کی انتظار میں ہوں۔ سنیے عمر کہتا ہے یا رسول اللہ اس کا یہ گناہ تو معاف نہ کراؤ، جنازہ نہ پڑھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تو غیرت کی بات کرتا ہے، میری محبت کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ ماشاء اللہ، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، صحیح مدینہ، نعرہ تکبیر۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے یہ کہہ کے بھیجا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے معبود نے جنازہ پڑھایا، 300 عبداللہ ابن ابی منافق کے جو کافر ساتھی تھے، جو منافق ساتھی تھے، سلام پھرنے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ محمد ہم نے اس کی عداوت کو دیکھا، ہم نے عبداللہ ابن ابی منافق کی دشمنی کو دیکھا، ہم نے اس کی کمزوری کو دیکھا، ہم نے اس کے ظلم و ستم کو دیکھا، پر آج آپ کی رحمت کو دیکھ کر ہم 300 کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تبلیغ نہیں کی، تبلیغ کا سنیے یار ایک اور مثال دے کر شاید آپ کو یہ بات میری سمجھ آ جائے۔ میرے معبود پیغمبر مکے والوں سے بات کرتے وہ نہیں سنتے، چل پڑتے ایک وادی میں، وہاں جا کے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کر دیے، اپنی بیٹھوں کے دروازے بھی بند کر دیے، اور بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ میرے معبود پر باتیں بھی کرتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں۔ جب میرے معبود لہو لہان ہو گئے،
برسات میں دعا کی تو اس بستی میں سے علماء نے لکھا ہے کہ ایک بچہ بھی نہیں بچا جس کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہو۔ تبلیغ کی نہیں، تبلیغ کا اب اپنے موضوع پہ آتا ہوں، سنیے۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا اب میں نے جو امانت تھی وہ آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب جو امانت تھی آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اب ذمہ داری تمہاری ہے کہ یہ میرا پیغام تم نے، صحابہ تم نے پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا پھر اللہ کے نبی آپ کی ذمہ داری لگاتے، پر کسی نبی نے جو آنا ہوتا تو میرا نبی کہتا، پہلے نبی آتے تھے اس کے بعد نبی آنا ہوتا تو وہ دوسرا نبی ذمہ داری سنبھال لیتا، دعوت کا کام وہ شروع کر دیتا، جہاد کا کام وہ شروع کر دیتا۔ لیکن اس کا مطلب جب اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی ذمہ داری لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ نے بطور تائید کے لیے آئے گا، سنیے، فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، میرا معروف آدم سے یہ دین چلتا آ رہا ہے، آتے رہے نبی، لیکن میں نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا اليوم اکملت، یہ اعلان نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ صحیفوں میں، کسی آسمانی کتاب میں۔ کیوں کہ بعد میں نبی نے آنا ہوتا، بعد میں دین نے آنا ہوتا، دین نے آنا ہوتا۔ لیکن جب میرے محبوب حجۃ الوداع پہ گئے تو اللہ نے کہا محبوبم آپ کے بعد اب کوئی نبی نے آنا نہیں ہے، تو میں آج دین مکمل اور اکمل کر رہا ہوں۔ نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ آپ کی رسالت بھی آخری، آپ کی نبوت بھی آخری، آپ کی کتاب بھی آخری، محمد آپ کا دین آخری اور مکمل ہو۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت شیخ الحدیث حضرت مولانا طاہر رحمت سے نعرہ تکبیر۔ سنیے آپ کسی آیت مختصر کر رہا ہوں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب مجھے تھوڑا سا آپ کو سمجھانا ہوگا، 1 منٹ میں سمجھاتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں میری تعریف کریں گے۔ عالم جو ہوتا ہے، عالم عربی کا لفظ ہے، عالم ہر ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ عالم، عالم، جہان، یہ سب کچھ یہ عالم ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو وہ بھی کتاب نہیں کیا کہ میں نے آپ کو عالم کے لیے رحمت بنایا ہے۔ عالم میں بھی امیت تھی، لیکن اللہ نے کہا کوئی گنجائش باقی نہ رہے، فرمایا جیسے میں رب العالمین ہوں، محمد تو رحمت للعالمین۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار
ہم رہ رہے ہیں کیا یہ عالمین میں ہے یا نہیں ہے؟ عالمین میں ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ عالمین جمع ہے، قیامت کے بعد یہ سب عالمین ہے۔ تو جب ہمارا زمانہ عالمین میں ہے تو ہمارے زمانے کے لیے تو رب نے محمد کو بھیجا رحمت اللہ۔ ہمارے زمانے میں کے لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ تو اب مجھے بتاؤ، جب اس عالم میں میرا زمانہ شامل ہے تو پھر مرزا قادیانی لعین کی بھی کوئی گنجائش باقی رہ گئی کوئی باقی؟ اور میں تو کہتے رہتا ہوں قادیانیوں اپنی قسمت پہ ماتم کرو، اپنی قسمت پہ ماتم کرو، چھوڑا اس کو جو سب سے حسین ہے۔ آئے نہیں سمجھے یار، تھوڑا سا ذوق تازہ کریں گے، تھوڑے وقت میں بات زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ چھوڑا اس کو جو کائنات میں سب سے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاند سے کشمیر چہرہ دیکھا، تیرا تصور
سچے کا چہرہ ہے۔ اور میں نے کہا قادیانیوں تمہاری قسمت میں ماتم کر سکتا ہوں، چھوڑا تم نے میرے محمد کو، چھوڑا اپنے میرے آقا کو، کملی والے کو، اس کی نبوت کو چھوڑا، لیکن مانا اس کو جس کی ایک آنکھ بھی نہیں تھی، مانا اس کو جس کی ایک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قاری محمد حماد صاحب، قاری محمد حماد صاحب، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ ہمارے مہمان تشریف لائے، میں آپ اور ان کے درمیان میں زیادہ دیر ہے نہیں ہونا چاہتا، بس چند منٹوں میں اپنی بات اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ تو چھوڑا میرے محمد کو، اب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، مانا مرزا قادیانی کو جو ایک دن صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، صبح کی نماز، تو سر پہ سرخ رنگ کی کپڑا باندھا ہوا تھا، سرخ رنگ کا کپڑا باندھا ہوا تھا، تو مقتدیوں نے کہا مرزا صاحب آج یہ سرخ رنگ کا کپڑا باندھا ہوا، پہلے تو آپ یہ پگڑی نہیں باندھتے تھے، جب کھول کے دیکھی کہنے لگا میری پگڑی اور میری بیوی کی جو سلوار تھی وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑی تھی، تو میں بیوی کی سلوار باندھ کے آ گیا ہوں۔ جس کا عقل یہ تھا اس کو تم نے نہیں مانا، جس کا عقل لیٹرین میں جاتا ایک جیب میں گڑ ہوتا اور ایک جیب میں ڈھیلا ہوتا، جانتے ہیں آپ ڈھیلے کو؟ قادیان پلانا بے شمار، قادیان پلانا، قادیان پلانا، جو پانی کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے سنجا میں، تو وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں، کبھی کبھی میں ڈھیلے اٹھا لیتا اور گڑ سے استنجا کر لیتا۔ مانا اس کو ہے، چھوڑا کس کو ہے؟ میرے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری آیت پڑھ کے، آیات بڑی ہے ختم نبوت پہ، چوتھی آیات پڑھ کے ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا ما کان محمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ یہ میرے نبی کے قرآن کی کئی آیات ہیں جو بتا رہی ہیں نبی پاک آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم اللہ فرماتے ہیں وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ فرماتے ہیں ما كان محمد نبا أحد من رجالكم اللہ فرماتے ہیں مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تو آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آج کل ختم نبوت کے حوالے سے بیدار رہیے بیدار رہیے ہاں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بیدار رہیے ڈاکو ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں جب بندے کو پتہ چل جائے کہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اگر پھر بھی بندہ ہوشیار نہ ہو تو پھر اگر ڈاکہ پڑ جائے تو غلطی اب میری اور آپ کی ہوگی کیونکہ جب مجھے پتا ہے کہ ڈاکہ پڑنے والا ہے تو اب مجھے ان ڈاکوؤں کا راستہ روکنا ہوگا اور ان کو بتانا ہوگا کہ یہ پاکستان یہ دنیا محمد کے غلاموں کی ہے محمد کے نافرمانوں کی یہ دنیا نبی آقا کے غلاموں کی ہے یہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں یہ اپنا مال تو دے سکتے ہیں بے شک گناہگار ہوں گے فاسق ہوں گے لیکن رب کعبہ کی قسم نبی کی عزت اور ناموس سے نبی کی ختم نبوت سے کبھی بھی سودا بازی نہیں کریں گے کبھی نعرہ تکبیر ختم نبوت مولانا طور الرحمان صاحب کبھی بھی سودا بازی مت تو سکتے ہیں پر نبی کی عزت اور ناموس پہ سودا بازی نہیں کر سکتے کیا آپ کو وہ عاشق یاد نہیں جو سولی پہ لٹکا ہوا ہے تیروں کی بارش ہے چھلنی ہو گیا ایک سردار کہتا ہے اتنے تو کہہ گئے کہ نبی پاک میری جگہ پہ ہوتے تو وہ تڑپ کے کہتا ہے سولی پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے ظالمہ تو میرے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہے سن لے رب کعبہ کی قسم میں میری ایک جان نہیں کروڑیں جانیں ہوتی قربان ہو جاتی میں تو اپنے محمد کے پیر میں کانٹا بھی کس نے برداشت نہیں کرتا وہ مائیں کہاں گئی جو غازی المدین کو پیدا کیا کرتی تھی صبح پیشی ہے وکیل کہتا ہے اتنا کہہ دو کہ میں نے جو گستاخ رسول کو قتل کیا تھا نا میں نے غلط کیا تھا پاگل تھا میرا اس وقت عقل نہیں تھا پاگل تھا بس تجھے جان چھوٹ جائے گی رہائی مل جائے گی غازی المدین میاں والی کی جیل میں تڑپتا ہے عشق و مستی میں ڈوبتا ہے کہتا ہے وکیل مجھے دوبارہ یہ مشورہ نہ دینا میں کل عدالت میں جاؤں گا تو میں یہ کہوں گا ساری زندگی میں نے پاگل پنے میں گزاری ہے میرا وہی لمحہ پاگل پنے سے ہٹ کے تھا اصل کا تھا جب میں نے نبی کے گستاخ کو جہنم میں رسید کیا نعرہ چناب نگر یہ وہ مقام ہے جس کا نام انہوں نے ربوہ رکھا ہوا تھا ربوہ یہ قرآن میں آتا ہے ربوہ تو وہ کہتے تھے یہ قرآن میں جو ربوہ
اس لیے مرزا قادیانی کے ربول میں آیا ہے۔ تو ہمارے علماء نے محنت کر کے کوشش کر کے اس کا نام بدلوایا، اب اس کا نام ہے جناب کنوٹ کے قریب ہے، فیصل آباد کے قریب ہے، جناب نگر ہے۔ وہاں ان کے سامنے جہاں ان کا مرکز ہے، جہاں ان کی جنت جہنم بھی ہے، جہاں ان کا مرکز ہے، وہاں ان کے سینے پہ کھڑے ہو کر ہر سال عالمی مجلس ختم نبوت کے زیر اہتمام 2 دن کانفرنس ہوتی ہے اور آپ حضرات کو شرکت کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اور مولانا فرما رہے ہیں کہ یہاں مدرسہ جامعہ فاروقیہ سے بھی گاڑیوں کی شکل میں قافلے جائیں گے۔ آپ آج سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ نبی کی عزت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی حرمت کے لیے، نبی کی غلامی کے لیے، نبی کے عشق کے لیے، نبی کے پیار کے لیے، نبی کا حق ادا کرنے کے لیے ہم خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے جوانوں کو بھی، اپنے پورے محلے میں یہ محنت کرائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم وہاں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا